أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وقال رسوله النبي الكريم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین کے انعامات احسانات دنیاوی اور مادی اور روحانی بے شمار بے حد و حساب انگنت ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین جس کے تمام انعامات اور احسانات میں سے سب سے بڑی نعمت عظمیٰ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ خالق کائنات نے ہمیں اپنی اس کتاب عظیم پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس اللہ رب العالمین کی جانب سے درود و سلام کی برکھا نازل ہو صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی اس کتاب اللہ تعالیٰ کی اس نازل کردہ اس وحی کو قبول کرتے ہوئے من وعن اپنی اصلی حالت میں امت تک پہنچایا، مکمل طور پر پہنچایا اور اس کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ حضرات سامعین کرام، آج چونکہ ہمارے یہ 3 بچے الحمدللہ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی خاص توفیق سے اپنے سینوں کے اندر قرآن مجید کی دولت کو جمع کیا ہے، تو اس موقع کی مناسبت سے میں قرآن مجید کے حوالے سے ہی اپنی انشاءاللہ گزارشات پیش کروں گا کہ خود قرآن پاک کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے اور صاحب قرآن سے تعلق رکھنے والا، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے، ان کی کیا فضیلت اور ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرات، آپ حضرات کی توجہ جو ہے وہ مطلوب ہے، میری طرف توجہ فرمائیے۔ انشاءاللہ میں مختصر ٹائم کے اندر اپنی بات کو انشاءاللہ جلد از جلد جو ہے وہ نپٹانے کی کوشش کروں گا، مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں ان والدین کو جو یہاں موجود ہیں، ان بچوں کے، ان کی خدمت میں جو ہے سب سے پہلے مبارکباد کے کلمات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کا پڑھنا، ان بچوں کا حفظ کرنا ان بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے باعث برکت بنائے۔ اور آج الحمدللہ ان بچوں کی تلاوت کلام پاک بھی جو ہے سنی، یقین جانیے الحمدللہ دل سے دعائیں نکلتی رہی کہ ابھی ماشاءاللہ بالکل وہ ابتدائی سٹیج میں ہیں، اور ابتدائی سٹیج میں ہونے کے باوجود بڑے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ، بلکہ ہمارے 2 بچے ماشاءاللہ بڑے پرسوز آواز کے ساتھ
بڑے یعنی کہ جیسے رونے کا انداز ہو قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے، بڑا پرسوس اور بڑی ترنم کے ساتھ، بڑی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لب و لہجے کے اندر، سب کی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے انداز کے اندر مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو میں ان کے والدین کو جو ہے اس حوالے سے پرزور انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے ان بچوں کو ایک مشن کے طور پر قرآن کریم پر لگائیں، قرآن کریم کی مزید آگے تجوید کا علم حاصل کریں، علم قرات جو ہے وہ حاصل کریں، قرآن کا ترجمہ سیکھیں، مزید قرآن کریم کے لیے ان بچوں کو وقف کر دیں۔ انشاءاللہ کسی بھی حافظ قرآن کا مستقبل تاریک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اگر کسی حافظ قرآن کو اچھی آواز دی ہو، اچھا لب و لہجہ بھی دیا ہو، تو انشاءاللہ دنیا بھی اللہ عطا کرتے ہیں، آخرت بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ ہمارا اصل مقصود تو اللہ کی رضا ہے، اللہ سے اجر و ثواب کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہاں تحدیث نعمت کے طور پر ایک اور بات کرنے چلا ہوں، اپنی تعریف مقصود نہیں، نہ اپنے بھائی جان کی تعریف مقصود ہے، صرف تحدیث نعمت کے لیے اور ایک ترغیب دینے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ دیے سے دیا کیسے جلتا ہے اور کیسے آگے جلنا چاہیے۔ ابھی ہمارے بھائی جان کے بیٹے، انہوں نے 2 بیٹوں نے یہاں قرآن پاک کی تلاوت کی، تو میں ذرا ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی، میں سوچنے لگ گیا کہ ہمارے والد صاحب، ان کی اولاد میں ہم الحمدللہ 9 بھائی تھے، 9 بھائیوں میں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 بھائیوں کو مکمل قرآن پاک حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اب آگے اس روشنی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاری اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں ابھی ذرا کاؤنٹنگ کر رہا تھا، اس وقت ہمارے جو 9 بھائی ہیں ان میں سے آگے الحمدللہ 12 بچے قرآن پاک کے حافظ بن چکے ہیں، 12 بچے الحمدللہ قرآن پاک کے حافظ بن چکے ہیں، اور مزید آگے 2-3 الحمدللہ اس وقت وہ حفظ کی تعلیم میں ہی مگن ہیں۔ ان میں سے کسی کے 20 پارے ہو چکے ہیں، کسی کے 10 پارے ہو چکے ہیں، ان میں سے بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، تو یہ اللہ کی خاص توفیق ہے۔ اور خصوصاً بھائی زبیر صاحب، ان کے 6 بیٹے، آج ماشاءاللہ 6ٹھے بیٹے نے بھی قرآن پاک کی تکمیل جو ہے اس کی ہو چکی ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ اللہ کی خاص توفیق ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو زندگی بھر قرآن پڑھنے، یاد رکھنے اور آگے سنانے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات عرض کرنے کا مقصد آپ حضرات کو بھی ایک ترغیب دینا ہے کہ آپ حضرات بھی اسی طرح اپنے اندر شوق اور جذبہ پیدا کریں، اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ اور قاری بنائیں، اور یہ روشنی پھر آگے اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ دادا ابو بن چکے ہیں تو اپنے پوتوں کے اوپر محنت کریں، اور اپنا ایک پوتا اللہ کے دین میں اپنی زندگی کے اندر جو ہے وقف کر دیں۔ اور اگر آپ خود صاحب اولاد ہیں اور آپ کے بچے ابھی چھوٹی عمر میں ہیں تو ابھی سے ان کے اندر قرآن پاک حفظ کرنے کا شوق پیدا کریں۔ میری مائیں بہنیں بھی، پردہ دار خواتین بھی یہاں بیٹھی ہیں، ہم اپنے بچوں کو بچپن کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پائلٹ بنانا ہے، تمہیں ڈاکٹر بنانا ہے، تمہیں انجینئر بنانا ہے، تمہیں کرکٹر بنانا ہے۔ ہم شروع دن سے، پہلے دن سے جب انہیں اس طرح کی باتیں سنائیں گے تو یقیناً ان کے اندر کرکٹر بننے کا شوق پیدا ہوگا، پائلٹ بننے کا شوق پیدا ہوگا، ڈاکٹر بننے کا شوق پیدا ہوگا۔ لیکن اگر آپ شروع سے ہی ان کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ بیٹا میں آپ کو حافظ قرآن دیکھنا چاہتا ہوں، بیٹا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ بھی اس مسجد کے مصلے پر کھڑے ہو کر نماز تراویح کے اندر قرآن سناؤ، نماز جو ہے نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس منبر پر بیٹھ کر تم بھی قرآن پاک کی تلاوت کرو، تو میرا جو ہے سر فخر سے نہیں بلکہ سر شکر سے اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ سر فخر سے نہیں، سر شکر سے اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا کہ اس اللہ کا خاص فضل اور شکر ہے جس اللہ خالق کائنات نے میرے بیٹے کو بھی قرآن کا حافظ اور قاری بنا دیا اور منبر رسول کا وارث بنا دیا۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، قرآن کریم کی کیا عظمت ہے، صاحب قرآن کی کیا عظمت ہے، حافظ قرآن کی کیا عظمت ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام ہے مصطفیٰ۔ کیا نام میں نے بتایا؟ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ سلیکٹڈ، چنے ہوئے، جن کو اللہ نے چن لیا، اللہ نے منتخب کر لیا نبوت اور رسالت کے لیے، جن کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج جن کے سر پہ سجانے کے لیے ان کو منتخب کر لیا، ان کو چن لیا۔ اب ذرا اگلا میرا نقطہ سنیے گا میں کیا کہنے والا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں میں نے اس نبی کی، اپنے نبی کی اس ساری امت کو چن لیا ہے اپنی کتاب کے لیے۔ ذرا قرآن کی آیت سنیے، فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا
من عبادنا، فرمایا ہم نے اپنے بندوں میں سے، ساری انسانیت میں سے، فرمایا ہم نے اپنی اس کتاب کے لیے، فرمایا ہم نے اپنے نبی کی امت کو منتخب کر لیا ہے، اپنی اس نبی کی امت کو چن لیا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مصطفیٰ، اس نبی اپنے نبی کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی سے لفظ استعمال کیا ہے، اصطفینا، اصطفینا، فرمایا ہم نے ان کو مصطفیٰ بنا لیا ہے، ہم نے ان کو بھی چن لیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، اپنی کتاب کے لیے، اپنی کتاب قرآن مجید کے لیے یہ ساری امت سلیکٹڈ ہے، یہ ساری امت اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے، اللہ نے ساری امت کا انتخاب کیا ہے اور انتخاب کر کے ہمیں اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے۔ لیکن یہ علیحدہ بات ہے، توجہ کیجئے گا، کسی کو وراثت میں سے تھوڑا حصہ ملے، کسی کو وراثت میں سے زیادہ حصہ مل جائے، یہ تو مقدر کی بات ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علم والے، علماء، قرآن کا علم رکھنے والے، فرمایا میری حدیث کا علم رکھنے والے یہ علماء، فرمایا یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف میرے وارث ہیں، ذرا اس جملے پر بھی غور کریں، حدیث رسول کے الفاظ پر۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا قرآن کا عالم اور حدیث کا عالم وہ میرا وارث ہے، فرمایا وہ سارے نبیوں کے وارث ہیں۔ میرے بھائیوں کیا شان ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی اور پیغمبر دنیا میں درہم و دینار چھوڑ کر نہیں گئے، فرمایا وہ تو یہ دین کا علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور یہ دین کا علم جس کو مل جائے اس کو وراثت نبوی میں سے حصہ مل جاتا ہے۔ طبرانی کے اندر یہ مشہور واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مدینہ کے بازار کے اندر یہ آواز لگاتے ہیں، حضرات یہ آنا جانا ذرا بند کریں اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، پھر میرے لیے بات کرنا جو ہے ممکن ہوگا۔ ذرا توجہ میری طرف، تھوڑی دیر کے لیے گفتگو ہے، یہ ذرا تشریف رکھیں اور آنا جانا بند کریں ذرا۔ میں چونکہ ایک ٹیچر ہوں، استاذ ہوں، کلاس روم کے اندر پڑھانے والا ہوں، تو پھر ہمیں تو جب تک اطمینان نہ ہو ہم سے تو بولا نہیں جاتا بھائی، سیدھی سی بات ہے، اس لیے اطمینان سے بیٹھیں ذرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ہمیں بتا رہا تھا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے بازار کے اندر صدا لگاتے ہیں، بھائی اللہ کے نبی کی وراثت مسجد نبوی کے اندر تقسیم ہو رہی ہے، کوئی اللہ کے نبی کی وراثت میں سے حصہ لینا چاہے تو مسجد نبوی کے اندر چلا جائے۔ لوگوں نے اپنے دکانیں چھوڑی، اپنے کاروبار چھوڑے اور مسجد نبوی کے اندر چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، کہنے لگے ابو ہریرہ کیا تم نے ہم سے مذاق کیا تھا؟ تم نے ہمیں کہا مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جبکہ ہمیں تو وہاں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آئی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے مسجد میں کیا دیکھا؟ کہنے لگے ہم نے دیکھا مسجد میں ایک استاذ بیٹھے ہیں، قرآن کا علم پیش کر رہے ہیں، حدیث کا علم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا علم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے بندو یہی تو وراثت نبوی ہے، یہی تو اللہ کے نبی وراثت چھوڑ کر گئے ہیں، یہی وہ وراثت ہے جس کو مل گئی وہ بڑے نصیبے والا ہے، وہ بڑے مقام اور مرتبے والا ہے۔ حضرات گرامی آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اس کتاب کو سمجھیں، اللہ کی کتاب کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں، اور قرآن مجید کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے ناموں پر غور کریں۔ قرآن کریم کے کتنے نام ہیں؟ اہل علم نے 50 کے لگ بھگ قرآن پاک کے نام گنوائے ہیں۔ اس کا نام قرآن بھی ہے، اس کا نام فرقان بھی ہے، اسے ہدا بھی کہا گیا، شفا بھی کہا گیا، نور بھی کہا گیا، ذکر بھی کہا گیا، یہ جو ہے کتاب مبین بھی ہے، یہ کتاب حکیم بھی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں، یہ قرآن ہے، قرآن کا مطلب ہے وہ کتاب جسے بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھنے کے باوجود انسان بوریت محسوس نہ کرے، انسان کوئی تھکاوٹ محسوس نہ کرے۔ یہ کتاب اللہ کے معجزہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کتاب کو انسان زندگی میں بار بار پڑھ جاتا ہے۔ حافظ قرآن لوگوں سے پوچھیں روزانہ کتنا پڑھتے ہیں، لیکن کبھی بوریت کا احساس نہیں، کبھی تھکاوٹ کا احساس نہیں۔ یہ قرآن ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس کو فرقان بھی کہا گیا۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل میں فرق کر
کر دینے والی کتاب ہے، سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط کے اندر جو ہے فرق کر دینے والی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک معیار ہے حق اور باطل کی پہچان کے لیے، اور یہ کتاب، اس کو کتاب ہدایت کہا گیا، ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے۔ رہنمائی اگر لینی ہے تو اس قرآن سے لی جائے گی۔ اس قرآن کے علاوہ اندھیرے ہیں، اس قرآن کے علاوہ تاریکیاں ہیں، ظلمتیں ہیں، اور جو ہے تباہی اور بربادی ہے۔ اگر ہدایت چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، اگر ہدایت اور رہنمائی چاہیے تو میرے بھائیو اس کتاب ہدایت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہ نور ہے، یہ روشنی کا مینار ہے، یہ روشنی کا چراغ ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا ٹارچ ہے، روشنی ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج ٹارچ ہمارے ہاتھ میں ہو اور اندھیرے ہیں، دائیں بائیں اندھیرے ہیں، اندھیری رات ہے، اندھیری رات میں اپنی ٹارچ کو ہم نے بند کر کے غلافوں میں لپیٹ کر خوشبوؤں سے معطر کر کے رکھا ہوا، اور صرف عقیدت کے دعوے ہیں، چومتے ہیں اور بوسے دیتے ہیں، سینوں سے لگاتے ہیں، لیکن اس روشنی سے روشنی لینے کی کوشش نہیں۔ کس قدر یہ بد نصیبی کی بات ہے، کس قدر یہ افسوس کی بات ہے کہ جو کتاب ہمارے لیے روشنی ہے، ہم نے اس روشنی کو کبھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ میرے بھائیو یہ کتاب حکیم ہے۔ کتاب حکیم کا مطلب تلک آیات الکتاب الحکیم، کتاب حکیم کا مطلب یہ بڑی حکمت والی کتاب ہے، اس لیے کہ یہ اللہ حکیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس کا کوئی بھی حکم، اللہ کا کوئی بھی آرڈر، اس کی کوئی بھی تعلیم اور ہدایت حکمت سے خالی نہیں، اس میں ہمارے لیے سراسر فائدہ ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شراب پینے سے منع کیا، ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا، زناکاری اور بدکاری سے منع کیا، تو میرے بھائیو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ اور حج کا حکم دیا، تو اس پر عمل کرنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ یہ اللہ حکیم کی طرف سے کتاب حکیم نازل کی گئی ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، اس لیے اس کتاب کو عمل کرنے کا سوچیں کہ ہم نے اس کتاب کو اپنی زندگی کے لیے اس کو لاہ عمل بنا کر اس کو اپنانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ میرے بھائیو کتاب اللہ کی عظمت کو جاننے کے لیے قرآن کریم کے اگر ان ناموں پر غور کر لیں تو قرآن کریم کی عظمت کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں یہ موعظت ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے، اور یہ شفاء لما فی الصدور، اس میں تمہاری روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ تمہارے دلوں میں روگ لگ جاتے ہیں، دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں، دل کبھی کبھی مردہ ہو جاتے ہیں، دل کبھی کبھی جو ہے وہ مردہ ہو جاتے ہیں، دلوں پہ زنگ لگ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ دلوں کی بیماریاں، فرمایا ان ساری بیماریوں کا علاج اس قرآن کے اندر ہے۔ دل کبھی جو ہے نابینے ہو جاتے ہیں، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي فی الصدور، فرمایا صرف آنکھیں ہی نابینی نہیں ہوتی، تمہارے دل بھی نابینا ہو جاتے ہیں۔ جب تم قرآن کی روشنی سے محروم ہو جاتے ہو تو یہ دل بھی نابینا ہو جاتے ہیں۔ آئیے دلوں کی بصیرت کو حاصل کرنے کے لیے، دلوں کی بینائی کو پانے کے لیے، اور دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے، اور دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، صحیح معنوں میں روحانی طور پر زندہ کرنے کے لیے قرآن سے تعلق جوڑنا ہوگا، قرآن سے محبت پیدا کرنی ہوگی۔ میرے بھائیو چند باتیں، قرآن کریم سے اگر تعلق پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزتیں، دنیا کے اندر بھی رفتیں عطا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کل قبر کے اندر بھی آپ کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ یہ قرآن کل قیامت کے دن بھی آپ کا ساتھی بنے گا، آپ کا معاون اور مددگار بنے گا۔ جنت کے اندر بھی آپ کے لیے رفع درجات کا باعث بنے گا۔ دو چار احادیث سنا کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے اوپر نافع بن عبد الحارث کو آپ نے وہاں کا گورنر بنایا، اور ایک دفعہ آپ ان کو عثفان نامی مقام پر ملے اور پوچھا کہ بھائی اپنے پیچھے جانشین کس کو بنا کے آئے ہو، مکہ میں اپنا جانشین کس کو بنایا؟ نافع بن عبد الحارث کہنے لگے ابن ابزا کو میں مکے میں اپنا جانشین بنا کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، پوچھا من ابن ابزا، ابن ابزا کون ہے؟ نافع کہنے لگے من موالینا، وہ ہمارا ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت عمر حیران رہ گئے، فرمایا ایک آزاد کردہ غلام تم نے اسے مکے کا گورنر بنا دیا، یہ کیا بات ہوئی، کیوں بنایا؟ حضرت عمر نے سوال کیا، وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہنے لگے انہ قارئ لکتاب اللہ عالم بالفرائض وقاض
کہنے لگے وہ آزاد کردہ غلام ضرور ہے لیکن وہ قرآن کا قاری ہے، قرآن کا عالم ہے اور علم وراثت کا علم رکھنے والا ہے، فرائض کا علم رکھنے والا ہے، لہٰذا یہ قرآن کا عالم ہونے کی وجہ سے، قرآن کے قاری ہونے کی وجہ سے میں نے اسے مکے کا گورنر بنا دیا ہے۔ اس وقت پھر سیدنا عمر فاروق نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لوگوں سن لو، پیارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو عزتیں عطا فرمائیں گے، مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے، رتبہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے گویا مہر تصدیق ثبت کر دی یہ حدیث سنا کر کہ دیکھ لو ایک آزاد کردہ غلام تھا، آج قرآن کے علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے مکے کا گورنر بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی برکتیں عطا کرتے ہیں اور دنیا کے اندر بھی اللہ آسانیاں اور سہولتیں عطا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ امام زین العابدین کے حوالے سے بھی ہے، بعد نے حضرت حسن کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ ایک دفعہ ان کی لونڈی ان کے پاس جو ہے وضو کا پانی لے کے آتی ہے اور اس کا برتن ہاتھ سے چھوٹا، کھانے پینے کی چیز یا برتن پانی کا چھوٹا اور وہ پانی کے چھینٹے اور وہ کھانے پینے کی چیز کے چھینٹے جناب امام زین العابدین پہ پڑے، فوری طور پہ بڑا غصہ آیا اور وہ لونڈی وہ بھی قرآن کا علم رکھنے والی تھی، اگرچہ لونڈی تھی اس زمانے کے اندر لیکن قرآن کی حافظہ، قرآن کا علم رکھنے والی تھی، کہنے لگی الکاظمین الغیظ، اللہ کے بندے اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فوری طور پہ اپنے غصے کو کنٹرول کیا کہ یہ قرآن کی آیت سنا رہی ہے، اللہ کے مومن بندوں کی علامت کہ مومن بندے اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں، غصے کو کنٹرول کیا۔ اس نے اگلا جملہ پڑھا والعافین عن الناس، اللہ کے مومن بندے دل سے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن دل سے معاف نہیں کرتے۔ اس نے اگلا ٹکڑا پڑھ دیا کہ اللہ کے بندے دل سے بھی معاف کر دیتے ہیں، فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا، دل سے معاف کر دیا۔ اس نے قرآن کی آیت کا تیسرا ٹکڑا پڑھا جلدی سے، اس نے کہا کہ موقع ہے، موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے، کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو دوسروں پہ احسان کر دیں، جو دوسروں کے ساتھ نیکی کر دیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا جاؤ میں نے آج سے تمہیں آزاد کر دیا، آج سے میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ ذرا اندازہ کریں قرآن کی ایک آیت پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس لونڈی کو دنیا میں آزادی عطا کر دی۔ یہ ہے قرآن کی برکتیں، اللہ دنیا میں بھی عزتیں برکتیں عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا من شغلہ القرآن عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ فرمایا ایک طرف یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ کہتے ہیں میرے وہ بندے، توجہ میری طرف فرمائیے گا، فرمایا میرے وہ بندے جو وقت نکال کر، ٹائم نکال کر ہاتھ پھیلا کے مجھ سے مانگتے ہیں، حضرات توجہ میری طرف، فرمایا جو بندے ہاتھ پھیلا کے مجھ سے مانگتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، فرمایا ایک طرف وہ حافظ قرآن، وہ قاری قرآن، وہ مدرس قرآن، اس کو وہ اتنا قرآن پڑھتا ہے، اتنا قرآن پڑھانے میں مصروف ہے، اس کو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ فرمایا اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، فرمایا جو مانگنے والے ہیں ہاتھ پھیلا کر، فرمایا ان سے افضل میں اس قرآن کے پڑھنے والے کو عطا کر دیتا ہوں۔ یہ الحدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں بن مانگے ان کو عطا کر دیتا ہوں۔ اور واقعتاً آپ حضرات توجہ فرمائیں، علماء قرآن کے حافظ اور قاری بغیر کوئی زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، کوئی زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، اللہ تعالیٰ انہیں نہایت آسانی کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ علماء کو، قرآن کے حافظ و قاریوں کو اپنا رزق عطا کر رہے ہیں۔ اور سچی بات ہے اگر حافظ قرآن، عالم دین اپنے اندر خودداری پیدا کر لیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ قناعت کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم نے بندوں سے نہیں مانگنا، لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں کرنی، صرف رب سے مانگنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رب کائنات اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، قرآن میں اللہ کے وعدے ہیں یرزقہ من حیث لا یحتسب، پھر میں اپنے بندوں کو وہاں سے عطا کرتا ہوں جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج یقیناً ہمارے اندر کچھ کمیاں ہیں، ہمارے علماء کے اندر کمیاں ہیں، لیکن اگر علماء صحیح معنوں میں علماء بن جائیں،
صحیح معنوں میں قرآن سے محبت کرنے لگ جائیں، قرآن کی خدمت کرنے لگ جائیں، تو رب کائنات کے وعدے ہیں کہ میں مانگنے والوں کے مقابلے میں انہیں افضل عطا کرتا ہوں اور آسانی سے عطا کر دیتا ہوں۔ اور اسی طرح قرآن پاک کل قبر کے اندر بھی آپ کا ساتھی بنے گا۔ میں ایک اختصار کے ساتھ بات کو آگے اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ آپ نے سن رکھا ہے قبر کے اندر کتنے سوال ہونے ہیں؟ 3 سوالات، لیکن 3 نہیں ہونے، جو پہلے 3 سوالوں کے جواب دے گا اس سے 4 ہونے ہیں، جو پہلے 3 سوالوں کے جواب دے دے گا اس سے 4 سوال ہونے ہیں۔ پہلا سوال من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی، تو نے نبی کس کو مانا تھا، تو نے دین کس کو اختیار کیا۔ جو مسلمان ان 3 سوالوں کے جواب دے دے گا اللہ کی توفیق سے، اسے ایک چوتھا سوال ہونا ہے۔ وہ سوال کیا؟ فرشتے سوال کریں گے ما یدریک، تمہیں کیسے پتا چلا، تم نے ان سوالوں کے جوابات کیسے آج دیے؟ تو جو جواب دے گا وہ پتہ کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، جس کا نتیجہ ہے آج مجھے قبر کے اندر ان سوالوں کے جواب دینے کی توفیق ملی ہے۔ گویا کہ قرآن قبر کے اندر بھی ساتھی بن جائے گا ان لوگوں کا جو دنیا کے اندر اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں، اللہ کی کتاب کی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ کی کتاب کو آگے دنیا کے اندر پھیلانے والے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی یوم القیامہ بالقرآن وأہلہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قرآن اور اہل قرآن کو لایا جائے گا، قرآن اور اہل قرآن کو قیامت کے دن لایا جائے گا اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں۔ فرمایا تقدمہم سورۃ البقرہ وآل عمران، فرمایا قرآن پورے کا پورا آئے گا، لیکن آگے سر فہرست سورہ بقرہ ہوگی، سورہ آل عمران ہوگی۔ تحاجان عن صاحبہما، فرمایا جو لوگ دنیا کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے ہیں، فرمایا یہ 2 صورتیں اللہ سے بحث کرنے لگ جائیں گی، اللہ سے تکرار کریں گی اور اللہ سے عرض کریں گی کہ دنیا کے اندر یہ ہمیں پڑھتا رہا، اس نے ہمارے احکامات کے اوپر عمل کیا، آج ہم اس کی سفارش کرتی ہیں کہ آج اس بندے کے اگر کوئی گناہ بھی ہیں تو اس کو معاف کر کے جنت کا مہمان بنا دیا جائے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ حافظ قرآن کو دنیا میں پڑھنے والا۔ اور یہاں آپ کو ایک اور حدیث سنائیں، توجہ فرمائیے گا، بڑی انشاءاللہ ایمان افروز حدیث ہے۔ عام طور پر ہم نے یہ سنا کہ جی حافظ قرآن کے والدین کو سر پہ تاج پہنایا جائے گا، حالانکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں وہ سنیں، آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا۔ حدیث کے لفظ یہ نہیں ہے کہ جس نے قرآن حفظ کیا اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، نہیں۔ فرمایا من قرأ القرآن وعمل به البس والداه تاجا یوم القیامہ، فرمایا جو دنیا میں قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اس کے والدین کو قیامت کے دن یہ تاج پہنایا جائے گا۔ حافظ قرآن ہونا بھی شرط نہیں، اگر حافظ قرآن ہے تو یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، اگر آج آپ اپنے بچوں کو آج قرآن پڑھنے پر لگا دیں اور قرآن پر وہ عمل بھی کرنے والے بن جائیں تو ان کے والدین کو انشاءاللہ قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ وہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد پر محنت کی، انہیں قرآن کی محنت، قرآن کریم کی تعلیم پر لگایا، قرآن پر عمل کی ترغیب دی، عمل کے حوالے سے تربیت کی، ان کے والدین کو بھی انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہ تاج پہنایا جائے گا۔ اور حافظ قرآن، اس کے بارے میں تو مشہور حدیث، قیامت کا دن ہوگا، جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی، جنت کے سرٹیفکیٹ مل جائیں گے، اور پھر اللہ فرمائیں گے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها، فرمایا جائے گا اب تو قرآن پڑھنا شروع کر دے جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا ٹھہر ٹھہر کر۔ اب ذرا وہ حافظ قرآن جو بڑا قرآن کو تیز پڑھتے ہیں، یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، قرآن کے حافظ اور قاری بیٹھے ہیں جو تیز پڑھتے ہیں، وہ ذرا فکر کر لیں اگر دنیا میں تیز پڑھتے ہیں تو پھر جنت میں بھی تیز ہی پڑھیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جنت آپ کو تھوڑی ملے گی۔ اگر جنت میں جگہ زیادہ چاہتے ہیں تو دنیا میں قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، خوبصورت لہجے کے ساتھ پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کا حکم یہی ہونا ہے جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، اسی طرح اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھتے جاؤ، درجات کی بلندیاں چڑھتے چلے جاؤ،
اور جہاں آخری آیت آئے گی اللہ فرمائیں گے یہاں تمہارا جو ہے تمہارا بھی مقام و مرتبہ جو ہے، تمہارا درجہ جو ہے وہ بھی اسی مقام پر ہوگا جہاں قرآن کی آخری آیت آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک کے پڑھنے کی برکتیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ہیں، قبر کے اندر بھی ہیں، کل قیامت کے دن بھی ہیں، اور انشاءاللہ جنت کے اندر بھی ہیں۔ اور یہ رفتیں، یہ مقام و مرتبے حافظ قرآن کے لیے، قاری قرآن کے لیے، ایک عام آدمی جو قرآن کو پڑھنے والا ہے اس کے لیے بھی ہیں، اور حافظ قرآن کے والدین کے لیے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ جڑ جانے، قرآن کریم سے محبت کرنے، قرآن سے تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں سفارشی بن جائے۔ آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پاک کی سفارش دو طرح کی ہے، القرآن حجت لک او علیک، فرمایا یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف سفارش کر دے گا۔ تمہارے حق میں سفارش کرے گا اگر تم نے اس قرآن کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کو سمجھا، اس کو آگے پھیلایا، تو یہ قرآن تمہارے حق میں سفارش کرے گا۔ اور اگر گھر میں قرآن رکھا ہے، کبھی کھول کے دیکھا نہیں، پڑھا ہے، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، سمجھ بھی لیا ہے، عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، پتہ ہے قرآن میں اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، سود نہیں کھانا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، اس کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، قرآن سمجھنے کے باوجود اگر ان باتوں پر عمل نہیں کیا جو قرآن میں آئی ہیں اور ہر مسلمان کو پتہ ہے، فرمایا یہ قرآن پھر تمہارے خلاف سفارش کر دے گا کہ اللہ اس کو پتہ بھی تھا، اس نے قرآن پڑھا بھی تھا، اس نے سمجھا بھی تھا، اس کے باوجود اس نے عمل نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب نے کوشش کرنی ہے یہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی بن جائے، نہ کہ ہمارے خلاف سفارشی بن جائے۔ اور قرآن پاک میں آیا، اللہ فرماتے ہیں قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے نبی بھی اللہ کی عدالت میں مقدمہ کر دیں گے اپنے امتیوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور اس قرآن سے تعلق پیدا نہیں کیا، اس قرآن کو کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے بھائیوں، آئیے اس قرآن سے محبت پیدا کریں۔ آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے، اور ہر آنے والا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پہلے سے زیادہ بدترین حالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے، بد سے بدتر حالات پیدا ہوتے جائیں گے۔ آج ہماری نسلیں شدید خطرے میں ہیں، شیطان کی یلغاریں ہیں، جدید میڈیا ہے، اور یہ موبائل کلچر آج بچے کے ہاتھ میں۔ میرے بھائیوں، آج برائی تک اپروچ بڑی آسان ہو گئی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہم اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں، تو پھر اس قرآن سے اپنا بھی تعلق مضبوط کریں، اپنے بچوں کا بھی تعلق مضبوط کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے محبت کرنے، اس قرآن سے تعلق مضبوط کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تا دم آخر ہمیں اس قرآن کی خدمت کرنے کی بھی اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کا کام بھی اللہ تعالیٰ ہم سب سے لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔